الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. حج بہت اہم عبادت ہے. باقی عبادتیں اپنے مقام پہ آدمی کر سکتا ہے. حج کے لیے مکہ جانا پڑتا ہے. دور دراز ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی تھی، اعلان کیا تھا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یاتوک رجال وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. دنیا کے گوشوں سے آئیں گے لوگ، دور دراز مختلف قسم کی سواریوں پہ آئیں گے. حج میں کئی منافع ہیں، اور ڈگریاں تو مقامی طور پر بھی لے سکتا ہے. ولایت پاس کرنے کے لیے ولایت جانا پڑتا ہے. یہ ڈگری اونچی ہوتی، گھر بیٹھے نہیں ملتی. یہ عبادت جو ہے عشق. باقی عبادتوں میں طاعت ہے، سمجھ میں آتی ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آتی. یہ عاشقوں کی نقل ہے تاکہ ہمیں بھی عشق کا ذرہ نصیب ہو جائے. باقی عبادتوں سے ترقی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ عقلی طور پر سمجھ میں آ جاتی. عقل جہاں ختم ہوتی ہے عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو عشق سے بہت ہی جلدی مرتبے طے ہو جاتے. اس عبادت میں جان بھی خرچ ہوتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے. جان کا بھی خرچ، مال کا بھی خرچ. ساری دنیا کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک کانفرنس ہو جاتی. ابھی اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی، وزراء کو بلایا، اسلامی ممالک کے وزراء کو. یہاں قدرتی طور پر سارے ملک کے وزیر کبیر سب جمع ہوتے، سیاستدان، تاجر، ہر طبقے کے لوگ. تو ساری دنیا کے حالات کا پتہ چلتا ہے، مشورے کر سکتے ہیں، آپس میں تعلقات بڑھ سکتے ہیں. بے شمار مسئلے تھے. باقی عبادتیں آدمی کرتا ہے، اس کے نام نہیں دیا جاتا. یہ صائم ہے، یہ نمازی کو بھی فوراً آدمی نمازی نہیں کہہ دیتا. پکا نمازی ہو تو حج تو ایک دفعہ ہی کر لے، حاجی صاحب لقب مل جاتا ہے، حاجی صاحب. تو یہ بہت اونچا عمل ہے. اس میں خرچ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو. جہاد میں بھی خرچ کرو، حج میں بھی خرچ کرو. عمرہ قضا ادا کرنے کے لیے 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے. تو بعض صحابہ ایک دفعہ شروع کر دے عمرہ تو پھر فرض ہو جاتا. جنہوں نے نہیں کیا تھا ان کے پاس پیسے نہیں تھے، سواری نہیں تھی، توشہ نہیں تھی، وہ رونے لگ گئے. اللہ نے آیت اتاری انفقوا فی سبیل اللہ، اے مالدارو ان پہ خرچ کر دو. یہ فی سبیل اللہ ہے، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. اللہ کے راستے میں طالب علم ہیں، ان پہ خرچ کر، یہ بھی فی سبیل اللہ. اللہ کے راستے میں مجاہد جا رہے ہیں، ان پہ خرچ کر دو. یہ سارے اللہ کے خرچ. خرچ 3 طرح کے ہیں. دنیا کے لیے خرچ، دنیاوی خرچ، اپنی ضرورتوں میں جیسے آدمی کھانا پینا، اگر اس میں بھی نیت اچھی کر لے تو یہ بھی ثواب ہو جاتا ہے، یہ دین بن جاتا ہے. کھانا کھا رہا ہوں، جو طاقت آئے گی میں علم حاصل کروں گا، عبادت کروں گا. پٹرول کے بغیر گاڑی کیسے چلے گی؟ میں اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ جو طاقت آئے دین کے لیے خرچ کروں. نکاح کر رہا ہوں، ایک تو سنت ہے،
پاک دامنی اختیار ہوگی، گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گا، نیک اولاد ہوگی، صدقہ جاریہ ہوگا، اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، دین پڑھیں گے، دین پھیلائیں گے، دعائیں کریں گے، یہ ساری یہ نیت کر لیں۔ یہ نکاح بھی عبادت، اس میں جتنا بھی خرچ ہوگا تو بھی عبادت ہو جائے۔ ایک ہے شیطانی خرچ، رسم و رواج پہ، فضول خرچیوں پہ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ آج دیکھ لیں کتنا دنیا کے کاموں پہ، کتنا شیطانی کاموں پہ خرچ ہو رہا ہے، کتنا دینی کاموں پہ اللہ کے راستے میں۔ ایک ہے فی سبیل اللہ خرچ، وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ۔ اس خرچ سے ہاتھ روکنا یہ ہلاکت میں جانا ہے۔ خودکشی تو ویسے ہی نہیں جائز، اسلام میں خودکشی نہیں جائز، بھوک ہڑتال بھی نہیں جائز۔ اپنے آپ پہ بھی خرچ کرو، وانفقوا فی سبیل اللہ، اپنے آپ جان بچانے کے لیے خرچ کرنا یہ بھی فی سبیل اللہ ہے۔ گھر والوں کو لیے ان کو بھی بھوکا نہ مارو، ان کو بھی خرچ کرو۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا اللہ کی رضا کے لیے یہ بھی صدقہ ہے۔ بچوں پہ بھی خرچ کرو، یہ بھی فی سبیل اللہ۔ والدین پہ، بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ صلہ رحمی کرو، یہ سارا فی سبیل اللہ۔ یتیموں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، مسافروں پہ دیکھتے رہو۔ اسلام کا تو مزاج ہی خرچ کرنا ہے۔ یہاں کے ظالم بھی خرچ کرتے۔ حجاج بن یوسف کا میں پڑھ رہا تھا حالات، اتنا بڑا ظالم، لیکن عراق کا جب حاکم بنا روزانہ 1000 دسترخوان لگاتا تھا، صبح شام پیغام اپنے قاصدوں کو بھیجتا لوگوں کو، آؤ میرے دسترخوان۔ ایک دسترخوان پہ 10 آدمی بیٹھتے تو روزانہ۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ میرے کتنے قاصد بھیجوں۔ صبح جب سورج نکلتا ہے یہ میرا قاصد ہے، آ جاؤ ناشتہ کرو، یہ پیغام ہے۔ شام کو جب سورج غروب ہو جائے یہ میرا قاصد ہے، آ جاؤ میرے دسترخوان پہ۔ اتنا ظالم ہو کر بھی اتنا خرچ کر رہا ہے لوگوں پہ۔ اسلام کا مزاج ہی خرچ کر رہا ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو ایک دن لوگ کم آئے دسترخوانوں پہ، اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی نے کہا آپ نے لوگوں کو غنی کر دیا، گھر بیٹھے ہی ان کو سب کچھ مل رہا ہے، سارے مالدار ہو گئے، ضرورت ہی نہیں۔ تو اس نے شکر ادا کی، اس کی تعریف کی، بارک اللہ علیک، تجھ پہ برکت ہو۔ حاتم طائی، اس کی سخاوت مشہور ہے۔ اس کے پاس ایک مسافروں کا قافلہ آیا، انہوں نے ایک رکہ دیا اسے، نابغہ کا شعر اس میں تھا، اس نے پڑھا۔ انہوں نے کہا، اس نے کہا مجھ سے کوئی مانگو، کیا چیز مانگ؟ انہوں نے کہا ہمیں شرم آتی ہے مانگنے سے۔ قافلے والوں نے کہا شرم آتی۔ اس نے اصرار کیا، انہوں نے کہا اچھا ہمارے ایک قافلے کی سواری جو ہے وہ ختم، مس ہو گئی، ہلاک ہو گئی، سواری نہیں ہے اس کے پاس، وہ پیدل چل رہا ہے، اس کو سواری کی ضرورت۔ اس نے کہا یہ میرا گھوڑا لے لو، اپنا خاص گھوڑا اس کو دے دے۔ اس کا بچہ بھی تھا، چھوٹا بچہ، وہ بھی پیچھے چل پڑا۔ اس کی باندی نے اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کر واپس لانے کی کوشش کی، وہ پھر بھاگا جا رہا ہے اپنی ماں کے پیچھے، باندی اس کے پیچھے۔ باندی نہیں چاہتی یہ اتنا خوبصورت بچہ یہ بھی لے جائے۔ تو بادشاہ نے جب دیکھا، حاتم طائی نے جب دیکھا، اس نے کہا جو گھوڑے کے پیچھے ہے یہ بھی تمہارا، بچہ بھی تو باندی بھی، اتنا حق، اتنا سخاوت کر۔
آپ نے معراج کی رات میں دیکھا آگ اثر کر رہی ہے لوگوں پہ، لیکن حاتم پہ اثر نہیں کر رہی. بتایا یہ سخاوت بہت کرتا. تو سخی جو ہے اللہ کے بھی قریب ہے، جنت کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. اور بخیل اللہ سے بھی دور، جنت سے بھی دور، بندوں سے بھی دور، جہنم کے قریب. تو انفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اپنی روحوں کو بھی خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اپنے نفسوں کو بچا کے نہ رکھو، نہیں تو تم جنت سے محروم ہو جاؤ گے. یہ ہلاکت ہے. اپنے جان کو بچا کے جو رکھتا ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے راستے میں گیا، تو جان بھی خرچ کرو تاکہ تم ہلاکت سے بچ جاؤ. جنت سے محرومی ہلاکت ہے. اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو. ولا تلقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین. اپنے آپ کو اللہ کے خوشی سے اپنے آپ کو اللہ کو دے دو. احسنوا ان اللہ، اچھی طرح اعمال کرو. ہر کام جو ہے نا، جو بھی کرو، ذکر کرو بڑے ذوق شوق سے، اللہ کا نام پڑھو، نماز پڑھو بڑے ذوق شوق سے. ایک عمل آدمی کرتا ہے خوف کی وجہ سے، جب تک استاد دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، سبق پڑھ رہا ہے، تلاوت کر. استاد نہیں ہے، چھٹی پہ ہے، چلو نہ ذکر، نہ تلاوت، نہ نماز. یہ خوف. ایک ہے شوق سے کام کرو. ایک ہے طالب علم ڈاکٹر بننا ہے، آدھی رات پڑھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، والدین بھی سو رہے ہیں، اس کو کوئی نگرانی نہیں ہے، نہ استاد دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے شوق سے پڑھ رہا ہے. میں نے ڈاکٹر بننا. یہ بھی اونچا کام، شوق سے. ایک ہے ذوق سے، عشق سے تھا. عشق کے ساتھ آدمی کام کرے تو عشق کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے، عشق بڑے کام کرا لیتا ہے. پہاڑ کھود کر نہریں جاری کر دیتا. لوگ چاند پہ پہنچ جاتے. تو وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اچھی طرح کام کرو، جو بھی کام کرنا ہے بنا سوار کے کرو. سبق پڑھنا ہے اچھی طرح، طالب علم ہے اچھی طرح اپنا وقت ضائع نہ کریں. چائے کے لیے سبق ضائع کر دیں. چائے پینی ہے، دودھ لینے گئے، اس میں دیر ہو گئی، چائے بنائی، پینے میں بھی وقت لگتا ہے. جناب حضرات فرماتے ہیں ہم نے گھر بھی چھوڑا، اپنا صوبہ بھی چھوڑا، اپنا ملک بھی چھوڑا رائے کے بیان کے لیے، لیکن بیان کو چھوڑا چائے کے لیے. ایسے طالب علم نہ بنے، ایسے عابد نہ بنے، ایسے حاجی نہ بنے. حج کرنے جا رہے ہیں، سیر سپاٹا ہو رہا ہے. نہیں، جتنی اجازت ہے تجارت کر سکتے ہیں، مقصد نہ بناؤ. تجارت اگر ضرورت ہے کر سکتے ہیں، اللہ نے اجازت دے دی. اپنا توشہ ساتھ لے جا سکتے ہیں، اس کی اجازت دے دی. یہ نہیں یہ توشے میں ہی لگا رہے، حج کے سارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں، تجارت میں ہی لگا رہے، ادھر سارے اعمال ضائع ہو رہے ہیں. نہیں، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. پورا کرو، پوری طرح ادا کرو، اچھی طرح ادا کرو، صحیح ادا کرو. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اللہ کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو. جنت کے لیے بھی اللہ کے لیے کرو. اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو گیا، جنت بھی مل جائے گی، ساری چیزیں مل جائیں گی. تو اللہ ہمیں ہر کام اللہ کے لیے کرنے کی توفیق. حج کا مطلب ہے قصد، ارادہ.
اور حج کا مطلب ہے سال، تو سال میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے حج، زندگی میں ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، فرض تو ایک ہی دفعہ۔ عمرہ کہتے ہیں عمر سے، ساری عمر میں جب چاہو کر سکتے عمرہ، یا عمرہ کے مطلب ہے آباد کرنا، اس سے حرم آباد ہے۔ اسی طرح حج پورا کرو، جوانی میں حج کرو، یعنی بڑھاپے کا انتظار کرتے رہو، بوڑھا ہو جاؤں گا تو سارے گناہ بخشواؤں گا۔ وہ اتم الحج، جوانی میں حلال روزی سے حج پورا کرو، حلال سے، حرام سے نہیں۔ اس لیے علماء نے اس کی صورت بھی بیان کی ہے۔ مشکوک ہو، کسی کے پیسوں میں شک ہو، کسی سے ادھار لے لے، وہ حج میں خرچ کرے، اور دوسرے پیسے جو ہے وہ ادھار چکانے میں دے دے۔ ایک بزرگ کو وظیفہ ملتا تھا، بادشاہ وظیفہ دیتا تھا، اس میں شک تھا، تو انہوں نے ادھار لے کر حج کی، تاکہ وہ حلال کے پیسوں سے اللہ کے رستے میں خرچ کرو۔ حرام خرچ کریں گے کوئی ثواب نہیں۔ تو یہ بھی حج کے پورا ہونے میں، جوانی میں کرو، سارے مستحبات کا خیال، عشق کا خیال رکھو، شریعت کا بھی خیال رکھو، عشق کا بھی خیال، شریعت اور عشق ساتھ ساتھ چلو، شریعت کی سواری ہو اور تقوی کا توشہ ہو، عشق ساتھ ساتھ۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔